औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आसेब ज़दा, असर ज़दा या फिर किसी के पजेस्ट ज़दा या फिर आमाज ज़दा या जिसे हम हॉन्टेड प्लेसेस कहते हैं, ऐसे पुरस्रार आसेब ज़दा घरों की क्या अलामात होती हैं जो आम लोग भी महसूस कर सकते हैं, और जो आम लोग भी अगर उस घर में एंटर हों, दाखिल हों, तो ये चंद एक निशानियां अगर उनको पता हों तो वो बहुत आसानी से ना सिर्फ अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं बल्कि उस घर वालों को भी उनके नुकसान से बचा सकते हैं। बस ये होता है कि मैनुअल टू अप्रोच बहुत अच्छा, सादा और आसान होना चाहिए। यानी अगर आपको ये निशानियां आज इस सेगमेंट के सदक़े और गाजी बाबा के वसीले से पता लग गई हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर पे हमला कर दें, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, मेरा तो ये काम है, मैं मिंबर पे खड़ा दुश्मनियां ले रहा हूं, लोगों को खैर और शर, गलत सही बताते हुए हमारी जिंदगी गुजरी। लेकिन जब आप किसी के घर पर जाएंगे और ये अलामत आपको पता होगी और आपने अगर कह दिया कि आपके घर में तो ये है, फला है, तो नाउजुबिल्ला आप भी मोहल्ले में बदनाम होंगे और नाउजुबिल्ला आप भी किसी के घर की मलामत और बदनामी का सबब ना हो। 2 सेकंड में ये बात मशहूर हो जाएगी, ये घर आसेब ज़दा है, और फिर अल्टीमेटली नुकसान आपको मॉरली स्पिरिचुअली तो होगा सो होगा। फिर वो जो चीजें वहां हैं वो शायद ज्यादा तंग करें आपको आकर के, जनाब आपने उनको बिला वजह बदनाम कर दिया। तो हर एक चीज का मैनुअल अप्रोच होता है। राह चलते किसी इंसान को आप बुरा भला कहें, उसको अच्छा थोड़ी लगेगा और रिएक्शन तो आएगा उसका। तो हर चीज को अप्रोच करने का ये सेगमेंट इसलिए किया ताकि आप अपनी एहतियात कर सकें और एहतियाती तदाबीर तरीके इख्तियार करके उसका इलाज कर सकें। तो ये सेगमेंट एक्सक्लूसिवली उन अलामात के लिए है जो कि आपको ये बताएगा कि ये घर आसेब ज़दा है। अगर कोई घर आसेब ज़दा हो और आप वहां दाखिल हों, दाखिल होने के बाद ही सबसे पहली जो बड़ी मशहूर बर्र सगीर पाको हिंद में अलामत है, जो कि तमाम बुजुर्गान दीन बताते रहते हैं, आम लोग भी जानते हैं, पेशाब बहुत जोर का महसूस होता है। जो भी आप जाकर जिसके घर में बैठेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि एकदम से आपको पेशाब की हाजत होगी। आपके साथ जितने भी लोग हैं उनमें से बच्चे हों तो वो बिलबिला उठेंगे, मतलब इतना ज्यादा आपको तंग करेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्यों कह रहा है कि मुझे। और जाते ही ये नहीं है कि आप जाकर बैठे हैं, आपने चाय पी ली है, वहां खाना खा लिया तो फिर आपको महसूस हुई है। नो नो नो, बैठते ही अभी चंद मिनट ही नहीं गुजरेंगे कि आपको खुद हैरत होगी अपने आप पर कि आपको पेशाब क्यों महसूस हुआ है। फिर एक और अलामत जो कि आसेब ज़दा घर में बहुत आसानी से महसूस की जा सकती है, जब आप किसी ऐसे आसेब ज़दा घर में जाएंगे तो तवक्कुफ ऑफ कॉन्वर्सेशन, यानी कि बिटवीन द गैप्स आपके जो जुमलों का होगा वो लंबा होगा। आप जाकर बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, कैसी हैं, और क्या हो रहा है आजकल, अच्छा सब खैरियत है। इसके बाद खामोशी आएगी, यानी आप गुफ्तगू शुरू करेंगे ही तो आगे से बात की जाएगी, फिर आप बात छेड़ेंगे तो आगे से बात होगी। ये नहीं होगा कि मुसलसल कॉन्वर्सेशन हो रही है। पजेस्ट, वहां के लोग अपने कंट्रोल में कम होते हैं और उस पोजेशन में एक्चुअली ज्यादा होते हैं। फिर अगर वहां लड़कियां रहती हैं और ख़ास तौर से अगर उनकी शादी नहीं हुई है, तो आप उनके चेहरे पर, उनके आने पर, उनके जाने पर, उनके कॉन्वर्सेशन पर बहुत एक गैबी झुंझुलाहट महसूस, उकताहट महसूस करेंगे। वो इंटरेस्टेड नहीं होंगी आपके इस प्रेजेंस में, आपके आने में, या आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, या रिवायतन मुस्कुराकर ज़बरदस्ती हंसी के साथ आपसे मिल लें और चले जाएं। अगर उस घर में छोटे मासूम बच्चे हैं तो उसके घर के लोग आपको बताएंगे या आपके पूछने पर बताएंगे, ये बच्चे बहुत रोते हैं, हर वक्त ही रोते रहते हैं।
تو آگے سے لوگ کہیں گے یار بچے تو سب کے روتے ہیں. نہیں 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 نہیں, ایکچولی ہمارے بچے جتنا روتے ہیں اتنا کوئی روتا نہیں ہے. ایک اور ایگزامپل, ایک اور سگنیفیکنس علامت ہے آصف زدہ پوزیسڈ گھر کی, کہ وہاں کوئی بھی اگر کوئی خانسامہ بھائی ہیں یا کوئی ہماری سسٹر بہن پوچا لگاتی ہیں, وہاں ایز اے ہیلپر اسسٹ میڈ کا کام کرتی ہیں, برتن دھونے کا, صفائی کا, پوچھے کا, یا کوئی بھائی وہاں چوکی دار ہیں, تو آپ کو بہت آسانی سے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چل جائے گا کہ وہاں کوئی ٹکتا نہیں ہے. جو بھی آئے گا وہاں کے جو لوگ کسٹوڈینز ہوں گے آپ کو بتاتے ہوں گے ہمیں ہماری ماسی سے تنگ ہے, ایک رکھو وہ بھاگ جاتی ہے, دوسرا رکھو وہ بھاگ جاتی ہے, چوکیدار ہے وہ تو ٹکتا نہیں ہے. جو گھر بھی پوزیسڈ ہو, آصف زدہ ہو, وہاں ان کی اور بھی بہت ساری علامات ہیں. میں چند ایک وہ آسانی سے آپ کو شیئر کر رہا ہوں جو کہ ایک عام انسان بھی ایکسیس کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی کچھ کمپلیکیٹڈ علامات بھی ہیں, وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اس لیے وہ آپ کو بتا بھی نہیں رہا ہوں, کیونکہ اگر وہ میں نے آپ کو بتا دی تو صرف آپ انٹر ہوتے ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ گھر پوزیسڈ ہے. یہ میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں, وہ اس کی کچھ وجوہات نہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. پھر ایک علامت اور ہے کہ جب آپ کسی ایسے گھر میں داخل ہوں جو کہ پوزیسڈ ہے یا آصف زدہ ہے, تو آپ کو بیٹھنے کے ساتھ, آپ جس جگہ بھی بیٹھے ہیں, جس ڈرائنگ روم میں بھی ان کے بیٹھیں گے, آپ کو تھوڑی دیر میں ہی ودن 2 to 3 منٹس محسوس ہو جائے گا کہ وہاں کے جو بھی آپ کے میزبان ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھ کے بھاگتے ہیں, وہ ٹک کر نہیں بیٹھیں گے. یعنی وہ کاؤچ پہ یا صوفے پہ آئے گا, بلا وجہ چلا جائے گا, بلا وجہ میں ابھی آتی ہوں, میں ابھی آتا ہوں, ایسا ہوتا رہے گا. وہ کانسٹنٹلی ایک جگہ بیٹھیں گے نہیں, یہ بھی ان کی ایک نشانی ہے. آصف زدہ گھر کی ایک اور نشانی بھی ہے کہ اس کے گھر والے آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں بیف یعنی کہ گائے کا گوشت یا بچھیا کا گوشت بہت پسند ہے. یہ ان کے گھر میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے. آصف زدہ گھر میں انٹر ہوتے ہی ایک تھوڑی سی سپیریئر ایگزامپل ہے جو کہ ان مائنر علامات سے زیادہ سیریس ہے, اور وہ اگر آ جائے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اور یہاں ایڈوائز کروں گا, آپ کو کتنا ہی زیادہ اس کا جو فیڈ بیک یا ریپلجن یا ریاکشن ہی کیوں نہ فیس کرنا پڑے, اگر آپ اپنے گھر کی خوشیاں اور اپنے گھر کے بچوں کی چہروں کی مسکراہٹ کو اور ان کو بیماریوں سے اور غیبی اثرات سے یا ناگہانی حادثات سے بچانا چاہتے ہیں, تو بہتر ہے واپس آ جائیں. اور وہ علامات یہ ہے کہ انٹر ہوتے ہی آپ کا سیدھا پاؤں ہیوی ہو جائے گا. اگر ایسا ہو, اس گھر میں داخل نہ ہو, واپس آ جائیں. اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی, تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے, نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں, اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں, بائک پہ, کبھی کار میں, کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں, اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے بھائی, ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں, لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے,
اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں. ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے. عبداللہ شاہ غادی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام نقدام غازی ہے اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں. اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے. اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے. ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.